منی پور میں جو آج تک ہوا اور جو وہاں پر آج تک ہو رہا تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے اس مدت تک نہیں لایا گیا کہ جب تک وہاں پر ایک ایسی گھٹنا گھٹ گئی کہ جو انسانیت کے ان سارے میٹرز کے، ان سارے لیولز کے، ان ساری حدود کے خلاف تھے، جس کو انسانیت ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اور تب تک میں ضروری سمجھتا ہوں ان سب نیوز اینکرز کو، ان سب نیوز چینلز کو، ان سب اتھارٹیز کو جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس نیوز کو پھیلا کر اویئرنیس کریٹ کر کے، اور جو بھی اتھارٹیز تھی جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس وائلنس کو روکنا، اس کا کوئی پراپر سلوشن نکالنا، لیکن اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی جتنی امپورٹنس وہ ڈیزرو کرتی تھی، ایز اے ریزلٹ آف وچ وی سفرڈ این irreparable لاس۔ ہمارے کچھ لوگوں نے، ہماری کچھ ماؤں بہنوں نے، ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنی جان دے کر اس نیوز کو مین لیول پر لایا۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کئی بار وہ لوگ کہ جن کی ذمہ داری تھی، وہ اتھارٹیز جن کی رسپانسبلٹی یہی تھی، لیکن یو فیل ٹو ڈو دیٹ، آپ وہاں پر فیل ہو گئے، اور اس کا جو خامیازہ تھا، اس کا جو لاس تھا، وہ معصوم لوگوں کو بھگتنا پڑا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ منی پور کی ہسٹری میں اور ابھی بھی جو وہاں پر ہوا، وہاں پر میٹیوئی اور کوکی، دو کمیونٹیز، میٹیوئی کی بات کی جائے تو اس میں مور دین 80% لوگ ہماری ہندو کمیونٹی ہے۔ دوسرے کے بارے میں بات کی جائے، ان کی کمیونٹی کرسچن کمیونٹی ہے، اور یہ جنگ جو چلی آ رہی ہے ریلیجن کے بیس پر نہیں ہے، اس کے پیچھے کہانی ایک اور تھی۔ لیکن آج میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہندو، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی سکھ، کوئی بھی عیسائی اگر ایک ایسی گھٹنا کو انجام دیتا ہے کہ جس میں بیٹیوں کو، جس میں عورتوں کو ننگا کر کے کھلے عام ان کی عزت اچھالی جائے، اس کے ساتھ کھیلا جائے، ان کا تماشا بنایا جائے، اس کو بازار میں اڑایا جائے ان کی عزتوں کو، تو کوئی بھی ریلیجن اس بات کی پہلے ایکسیپٹیبلٹی تو کہیں نہیں ہے۔ لیکن میں آج ان لوگوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو وہ ہندو تھے، نہ وہ مسلمان تھے، نہ وہ سکھ تھے، نہ وہ کرسچن تھے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو اس درندگی پر پہنچ گیا، یا وہ گروپ آف پیپل، وہ جو پورا جھنڈ تھا کچھ کتوں کا، وہ جتنا بھی ہو، وہ کسی کے بھی ساتھ ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ کسی مذہب کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پہلی بات، وہ کیا مدعا تھا، کیا اس میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، کیا جھگڑا تھا، کیا ریزرویشن کے مسئلے تھے، کیا ایتھنیسٹی تھی، سب کو اگر 5 منٹ کے لیے پیچھے رکھ دیا جائے، اور اگر کچھ بھی ہو، کسی معاشرے میں کچھ بھی ہو، کیا کچھ لوگوں کا گروپ اس انتہا پر جا سکتا ہے، اس لیول پر گر سکتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو، ماؤں کو ننگا کر کے سڑک پہ دوڑا کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے؟ سوال میرا یہ ہے اپنے نیشن سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ذمہ دار ناگرکوں سے، کوئی بھی کمیونٹی ہو، کوئی بھی کچھ ہو، میں نے ہمیشہ یہ بات کی جب کوئی مدعا اٹھتا رہا کہ کیا مجرم کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ کیا مجرم بھی کسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ میں نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ہندوستان جیسے خوبصورت دیش میں صرف 2 لوگ رہتے ہیں، ایک یہاں کے ذمہ دار ناگرک، اور ایک وہ مجرم جو سزا کے مستحق ہیں اور جن کو ہر دم سزا ملنی چاہیے۔ ہندوستان کی بنیاد نہ مذہب تھا، نہ ایتھنیسٹی تھی، نہ کچھ اور تھا، اس کی ڈائیورسٹی اس کی بنیاد تھی۔ تو ہم سب یہاں پر 2 طرح سے ڈیوائیڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، جو اس دنیا کو اپنے آپ کے اندر ہندوستان کی پہچان دیتے ہیں، ہندوستان میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم تھے۔ اس کے سوا کوئی اور کلاسیفیکیشن کی اجازت کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا، کوئی اور کلاسیفیکیشن کی اجازت وہ کانسٹیٹیوشن کی وہ سول نہیں دیتی، وہ بیسک مدعا نہیں دیتا جس پر کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے، جس پر کانسٹیٹیوشن کی چھت کھڑا ہے، وہ پلرز اس کی اجازت نہیں دیتے۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس انسیڈنٹ کی رپورٹ کو دیکھو، اس کے بعد میں FIR بھی بڑی مدت کے بعد، وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کٹی گئی۔ میں آج سوال کرتا ہوں ان پولیس آفیشل سے، ان اتھارٹیز سے، ان لوگوں سے کہ وہ حادثہ ہوا اور اس کے بعد، اتنے دردناک حادثے کے بعد بھی FIR بھی وقت پر نہیں کٹی، انویسٹیگیشن بھی وقت پر نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ جو ہوا، پوری دنیا بدل دی جائے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی لے آئی جائے، اپلائی کر دی جائے، وہ ماں اور بچی نے اس وقت جو صدمہ دیکھا،
اس مومنٹ پر انسان اپنے آپ کو یا کسی اپنے قریبی جاننے والے کو اس سے محبت کرتا ہے، اس حالات میں ڈال کے دیکھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ صدمہ، وہ مینٹل ٹارچر، وہ پریشر، وہ ایکسپیرینس انسان نے جب کیا ہوگا اس پر کیا گزری ہوگی وہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ کوئی کسی اینکر پر، کسی ٹی وی نیوز پر بیٹھا ہوا اینکر نہیں بتا سکتا، وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، وہ پولیس اتھارٹیز نہیں بتا سکتی، وہ اسی بچی، اس ماں نے جو دیکھا، اس کے سامنے بھائی کو مار دیا گیا، باپ کو مار دیا گیا، ایک بچی کو ریپ کر کے کھلے عام ننگا کر کے دوڑا کے ویڈیو بنا کے، کون بولتا، کون اس کی آواز اٹھاتا؟ میں ہمیشہ ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اتھارٹیز، یہاں کی یہ پولیس اتھارٹیز، یہ جسٹس کا ڈیلیوری سسٹم، کئی سارے ایسے حادثے ہوئے ہسٹری میں کہ جب یہ لوگ انصاف نہیں کر پائے، اور آج بھی میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس بار پھر سے انصاف نہیں ہوا تو اس کی آتما کو، اس کی روح کو کون شانتی دے گا؟ وہ انصاف کب ہوگا؟ تو کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا احساس ضرور ہے کہ وہ خدا جو اوپر کہیں بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خدا ان کو معاف تو نہیں کرے گا، وہ چھوڑے گا تو نہیں، لیکن ہم گراؤنڈ لیول پر کچھ پریکٹیکل باتیں یہاں پر کرنے آئے کہ خدا پر پوری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی، دنیا پر ہماری کچھ رسپانسبلٹیز تھی، کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں بھی جب اٹھاؤ، اتنا گھنونا جرم، اتنا گھنونا، کب ہمارے مرد اتنا گر گئے تھے، کبھی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مرد کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو جوان ذمہ دار لوگ کہنے والے لوگ، ماں بیٹی کو ننگا کر کے، ان کو گھما کے، ان کے ساتھ ریپ کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مرد کہتے۔ ہم نے ورلڈ وار 2 کے بعد کچھ جنیوا کنونشن بنائی تھی، کچھ پروٹوکولز بنائے تھے، کچھ ایگریمنٹس بنائے تھے کہ اگر کہیں جنگ بھی ہوگی نا تو اس میں بھی ایک لمٹ ہوگی، اس لمٹ کے نیچے جا کے ظلم نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ درندوں نے، کچھ لوگوں نے یہ منی پور کے حوالے سے یہ بات ثابت کر دی کہ آج بھی کچھ لوگ جانور ہیں، کچھ لوگ وحشی ہیں، کچھ لوگوں کو ماں بہن کی عزت احترام کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کو وہ ماں کے جس میں دیوی کو کچھ ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ بہن جس میں دیوی کو کچھ لوگ ہمارے دیکھتے ہیں، اپنی ماتائیں دیکھتے ہیں، ان کو گاڈیس مانتے ہیں، کچھ لوگ جن کی اتنی عزت کرتے ہیں، وہاں پر کچھ لوگوں نے ان کی دھجیاں اڑا دی، ان کو نقصان پہنچایا، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا، اس کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق بنایا۔ میں یہاں پر آج سوال کروں گا ہر اس انسان سے جو وہاں پر موجود تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بھائی اپنی جان دے گیا لیکن وہاں پر لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ میں آج سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ ان کے اپنی بہادری ثابت ہو کہ ان کے دل کو کیا سکون ملیا ہے سب چیزیں کر کے جو لوگ اس میں اس حادثے میں شامل تھے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کسی کو رسپانسبل نہیں ٹھہراتا، لیکن اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہراتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہیں نہ کہیں، مجھے خوف آتا ہے کہ ہم جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرف ہمارے لوگ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مرد کا نام دے کے، اپنے آپ کو بڑا پاورفل کا نام دے کے، بہت غلط طرف ہماری، بہت غلط طور و طریقے سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اور بہت ہی غلط طریقے پر یہ ہماری زندگی جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک مدت کے بعد زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ایک غیب انسانوں کو دیا جگہ دی، یہ خون سے بھر جائے گی، یہ ظلم سے بھر جائے گی، یہ ناانصافی سے بھر جائے گی۔ میں آج یہاں پر اپنے اس لیول پر، چاہے ایک انسان کو فرق پڑے، چاہے کو فرق پڑے، میں آج یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ چاہے جو مرضی کمیونٹی تھی، جو مرضی ایشو تھا، جتنا مرضی کسی کی کوئی غلطی تھی، کبھی بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی لڑکی کی، کسی ماں کی، کسی بیٹی کی عزت اتار کے اس کو ننگا کر کے دوڑاؤ، اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کی عزت کا، اس کی عصمت کا مذاق اڑاؤ۔ یہ کوئی بھی ڈسپیوٹ، کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، نہ کبھی اس دنیا کے ختم ہونے تک کوئی اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر پائے گا کہ اس وجہ سے یہ کرنا پڑا۔ میں آج اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے ان سب لوگوں کو اپنے لیول سے یہ کہتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو جس کی ذمہ داری تھی یہ سب بچانا، اس کو روکنا، اور وہ نہیں روک پائے، ان کو ایک بار کہوں گا کہ اپنے گھر میں مڑ کے دیکھنا کہ کون کون لوگ ہیں، اور اگر ایک حادثہ
گھر میں ہوتا تو پھر کیا فیل ہوتا اور کیا حادثے ہوتے، کیا کیفیت ہوتی. ان کو یہ کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم فیل ہو گے. تمہیں ساری عمر اس بات کا صدمہ رہنا چاہیے کہ تم کچھ نہیں کر پائے. اور اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اور کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی کمنٹ کر رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میڈیا پر آ کے، باہر آ کے، جہاں پر بھی ہو سکے اپنی آواز رکھو، اپنی آواز نکالو. زبان اگر تمہیں دی ہے تو اس کے کچھ حق ہیں، یہ ہاتھ اگر تمہیں دیا ہے اس کے کچھ حق ہیں. جا کے پیسفل پروٹیسٹ نکالو، وہ اپنی ڈیوٹی نبھاؤ جس کے لیے تمہیں کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے، وہ پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ دیا ہے، اس کو ایکسرسائز کرو اس بیٹی کے لیے، اس ماں کے لیے جس کو مار دیا گیا، جس کو تڑپا دیا گیا. اور میں آج اپنے ہندوستان کی عزت اترتے ہوئے کہیں نہ کہیں ان ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا. وہ ایک بیٹی اور بہن کی نہیں، وہ ایک فیملی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ فیملی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ کمیونٹی ایک پرٹیکولر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ اسٹیٹ ایک پرٹیکولر کنٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو کہ ہندوستان، جو کہ ہے انڈیا. ایک طرف ہم بہت آگے بڑھ گئے لیکن ان مسئلوں پر کون بات کرے گا کہ جس پہ ہم پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہی چلے جاتے جا رہے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ ایک ایسی بات کہ اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، جس کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا، میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آج پھر وہی ہوا. میں پھر سے کہوں گا کہ کوئی بھی چیز اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ ماں بہن کی عزت اتار دی گئی، ان کے ساتھ کھیلا گیا، ان کو تڑپایا گیا، ان کو مارا گیا. اور وہ لوگ، وہ ماں باپ فیل ہو گئے جن کے بچے وہاں پر شامل تھے اس کام میں، وہ ماں باپ فیل ہو گئے. وہ بچہ ایک کلنک بن گیا اس پوری سوسائٹی پر. تو خدا تو تم سے تو بدلہ لے گا، لیکن آج میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دم پر آواز اٹھاؤں اور اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے منہ میں صحیح میں زبان ہے، اپنے ہاتھ میں طاقت سمجھتے ہو تو آواز اٹھاؤ، گھروں سے باہر نکلو.